پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی کو جناح ہاؤس موجودگی ثابت ہو گئی۔ فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ میں حملے کے وقت کی 3 آڈیوز اور ویڈیوز یاسمین راشد کی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے جناح ہاؤس مقدمے میں یاسمین راشد کی بریت چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور پر دھاوا بولنے والے رئیس احمد نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 9 مئی کو یاسمین راشد کی قیادت میں جناح ہاؤس پہنچا۔ جناح ہاؤس حملے میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ پنجاب فورینسک لیبارٹری سے جناح ہاؤس حملے کے وقت کی 3 آڈیوز اور ویڈیوز کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروا لیا گیا۔ رپورٹ میں یاسمین راشد کی جناح ہاؤس موجودگی ثابت ہو گئی۔ آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا یاسمین راشد کے جناح ہاؤس موجودگی اور ہدایت سے متعلق کالز بطور ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے 41 کالز کی۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرامیٹک ایویڈنس لینی ہے، ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ، اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا، ڈسچارجگی کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے۔ قانون ہے، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے۔ دوسری جانب شانگلہ سوات سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کارکن رئیس نے بھی اعتراف کیا کہ 9 مئی کو یاسمین راشد کی قیادت میں جناح ہاؤس پہنچے تھے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد زمان پارک میں پی ٹی آئی کے بنائے گئے منصوبے کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچا ہوں۔ وہاں پر ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے، گملے توڑے ہیں اور پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ مل کر ہم نے آگ جلائی ہے۔ اس کے پیچھے جو پچھلے 1 سال سے عمران خان کے فوج کے خلاف مسلسل تقریریں سن کے میرے ذہن میں فوج کے خلاف ذہن سازی شروع ہو گئی۔ لاہور کی استداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو جناح ہاؤس حملہ کیس سے بری کر دیا تھا۔